آج ہمارا قافلہ عزاداری کی تاریخ کو کھوجتے ہوئے خیرآباد آ چکا ہے، جسے شہدائے کرام، صوفیوں اور شہرا کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی خاص توجہ ملی ہوئی ہے۔ خیرآباد کی تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کو حضرت یوسف خان غازی نے 11ویں صدی میں فتح کر کے اپنی ریاست قائم کری، جس کا حوالہ ہمیں ICS آفیسر HR نیول کی ضلع سیتاپور کی گزیٹیئر اور خیرآباد کے ایک عظیم شخصیت حضرت مفتی نجم الحسن صاحب کی کتاب خیرآباد ایک جھلک سے ملتا ہے۔ مفتی نجم الحسن صاحب اپنی کتاب خیرآباد ایک جھلک میں لکھتے ہیں، خیرآباد میں عہدہ اسلامی میں سب سے پہلے حضرت یوسف خان غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ کی آخری آرام گاہ یہیں ہے۔ آپ کا مزار اقدس محلہ روضہ دروازہ میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، یہ محلہ بھی آپ کے روضہ پر انوار کی مناسبت سے روضہ دروازہ مشہور ہو گیا۔ ان کتابوں سے ہمیں تاریخ خیرآباد میں حضرت یوسف خان غازی کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس تعزیے کی شروعاتی تاریخ کا پتہ لکھنؤ سے شائع ہوئی سرفراز میگزین کے تاریخ عزاداری نمبر میں جناب عادل سیتاپوری اپنے مضمون ضلع سیتاپور کی عزاداری میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف خان غازی نے خیرآباد کو فتح کر کے اپنی سلطنت قائم کری، اور آپ کے ہمراہیوں میں حضرت سید معصوم علی شاہ اور ملا حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی قبریں خیرآباد میں ملتی ہیں، جو نمایاں شخصیت کے حامل تھے۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ جو تعزیہ آپ نے خیرآباد میں شروع کیا وہ بالکل امام حسین علیہ السلام کی زرہی کی نقل ہے۔ حضرت یوسف خان غازی نے جو صورت اس زمانے میں زرہی کی دیکھی تھی، اسی ساخت کی خیرآباد میں بانس کے ڈنڈے سے تیار کری۔ اس تعزیے کو پہلے شہزادوں کا محمل بھی کہا جاتا تھا۔ جب جناب عادل سیتاپوری کی اس مضمون کی تصدیق ہم نے حضرت یوسف خان غازی کے اہل خانہ سے کی تو ہمیں معلوم ہوا آج بھی کچھ پرانے لوگ اسے شہزادوں کے محمل کے نام سے پکارتے ہیں۔ تعزیے کو لے کر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ تعزیے کو بوڑھے بابا نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ یہ سوال جب ہم نے ان کے اہل خانہ سے پوچھا تو ہمیں معلوم ہوا 17ویں صدی میں حضرت یوسف خان غازی کی اولادوں میں ان کے پوتے حضرت حیدر خان صاحب اس تعزیے کو کافی ضعیف ہونے کے باوجود بناتے تھے، جس کی وجہ سے اسے بوڑھے بابا کا تعزیہ بھی کہا جانے لگا۔ حضرت حیدر خان صاحب کے دور کی تعزیہ داری کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیرآباد میں محرم کی 3 تاریخ سے اٹھنے والے جلوس کو شاہی جلوس میں تبدیل کیا، اور 52 ڈنڈا تعزیہ میں آپ نے زائرینوں کی خدمت کے لیے کافی اہتمام کیے۔ تاریخ کہتی ہے خانقاہ حضرت یوسف خان غازی میں آپ کے زمانے میں یکم محرم سے 11ویں محرم تک لنگر عام چلتا تھا، اور آج جو علم تعزیے میں لگتے ہیں وہ آپ کے زمانے میں سونے کے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے حضرت حیدر خان صاحب کے بعد آئے زمانے کے حالات پتہ کرنا چاہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد اس خانقاہ کی دستار آپ کے بیٹے حضرت مرید خان صاحب کو ملی، اور حضرت مرید خان صاحب کے زمانے سے تعزیے میں زائرینوں کی تعداد پہلے کے مقابلے سے 2 گنی ہو گئی، اور آج بھی یہ تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ باون ڈنڈا تعزیہ کی تاریخ کا ذکر ہو اور اگر حضرت ادا خان صاحب اور ان کے بھائی حضرت عبدالرشید خان صاحب کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ حضرت ادا خان صاحب کا دور سن 1950 عیسوی کا رہا ہے، جس میں آپ نے 52 ڈنڈا تعزیہ کی عزاداری میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔
حضرت ادا خان صاحب نے اپنے والد اور اجداد سے ورثے میں ملی اس عزاداری کو اپنے بھائی حضرت عبدالرشید خان صاحب کے ساتھ مل کر قائم رکھا۔ حضرت ادا خان صاحب کے دور کے عینی شاہد آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی نوحہ خوانی کو جس نے سنا ہے اس کے ذہن میں آج بھی اس دور کے نوحہ خوانی کی آواز گونج رہی ہے۔ لوگوں سے معلوم ہوتا ہے 9، 10 اور 11 محرم میں آپ اس تعزیے کے ساتھ نوحہ خوانی کرتے ہوئے کربلا تک جاتے۔ اس خانقاہ کی اور تعزیے کی ذمہ داری 2000 کے زمانے میں حضرت عبدالفرید خان صاحب کے سپرد کی گئی۔ حضرت عبدالفرید خان صاحب نے ان روایتوں اور رسموں کو اسی طرح سے قائم رکھا جس طرح سے یہ روایتیں آپ کے اجداد اور والد حضرت عبدالرشید خان صاحب کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ موجودہ وقت میں یہ عزاداری اور 52 ڈنڈا تعزیے کی روایتوں کو اور اپنی وراثت کو حضرت عبدالفرید خان صاحب اور ان کے اہل خانہ اپنے اجداد کے نقش قدم پہ چل کر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جب خدمت کا آپ کا دور آیا ہے، اس سے پہلے کا جو دور رہا ہے اس میں تعزیے خدمات کو جو انجام دیتے تھے حضرت جناب عبدالفرید خان صاحب قبلہ، ان کے متعلق کچھ بتائیں، ان کے دور کے متعلق کچھ بتائیں، کیسا رہا اس دور میں تعزیے داری؟ دیکھیے، فرید چچا کو ہم لوگ چچا ہی کہتے تھے، ہمارے بہت کلوز تھے ہم لوگ کے وہ، اور تعزیے کے بہت معتقد تھے۔ ان کے زمانے میں بہت اچھا انتظام رہا ہمیشہ، اور بہت تعظیم کے ساتھ تعزیہ ہمیشہ نکلا۔ اور ان کے زمانے میں خاص بات یہ تھی کہ جب تعزیہ چلتا تو تعزیہ پہ کے آگے ٹھیلی کے اوپر دلشیر خان صاحب تھے ایک، اور وہ مرثیے پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی بہت اچھی آواز تھی، جس سے وہ ماحول، وہ منظر ایک بڑا پرنور ہو جایا کرتا تھا۔ بہت ہم لوگوں کو وہ سب، پوری جنتا کو بہت پسند تھا۔ کیا آج بھی ہم لوگوں کی یہ کوشش ہے آپ کی کمیٹی کی، اور یہ کہ اسی ماحول کو پھر سے قائم کرا جائے جو حضرت عبدالفرید خان صاحب قبلہ کے دور میں ہوا کرتا تھا؟ دیکھیے، مجھے لگ بھگ 25 سے 27 سال ہو چکے ہیں اس تعزیے میں خدمت کرتے ہوئے، اور میں نے اس روایت کو زندہ رکھا ہے۔ جیسے پہلے یہاں آتش بازی ہوا کرتی تھی ڈاکخانے چوراہے پہ، میں نے اس کو بدل کے پھر وہی فرید خان صاحب والا سسٹم، نوحہ خوانی میں نے شروع کرائی، کمبل بانٹنا میں نے شروع کرایا، آتش بازی کو ختم کیا۔ تعزیے پہ جو اسپرے وغیرہ ہونے لگے تھے، لوگ حالانکہ عقیدت میں کرتے تھے لیکن وہ چیز ٹھیک نہیں تھی اور خطرناک بھی تھی، تو وہ بھی میں نے بند کی۔ آتش بازی میں نے بند کی، اور آتش بازی کی جگہ پہ میں نے نوحہ خوانی اور کمبل وترن کا کارکرم شروع کیا۔ اب الحمدللہ نوحے پڑھے جاتے ہیں، کمبل بانٹے جاتے ہیں، اور پبلک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ پرانی روایت پھر زندہ رہی۔ تو اب اس تعزیے میں ہجوم کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تعزیہ اپنے قدیمی روایتوں کے ساتھ 9 محرم کو امام بارگاہ میں زیارت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد روز عاشوراء شام 4 بجے کے بعد یہ تعزیہ خانقاہ کی امام چوک پر آتا ہے۔ اذان عصر کے بعد یہ تعزیہ امام چوک سے برآمد ہوتا ہے، اور خانقاہ کے سامنے والے راستے پہ اس تعزیے کے ساتھ ماتمداروں کا دستہ ماتم کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ تعزیہ مغرب کے وقت حضرت یوسف خان غازی کے خلیفہ کی مزار جو پرانی بازار میں موجود ہے اس کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس جگہ پہ حضرت حیدر خان صاحب کے والد کے زمانے میں امام چوک ہوا کرتی تھی، مگر اب یہاں پہ خیرآباد سے بسواں جانے والی روڈ ہے۔ لیکن یہاں پہ تعزیے رکھنے کی رسم آج بھی قائم ہے۔ یہاں سے یہ تعزیہ اٹھ کر محلہ شیخ سرائے جاتا ہے، یہاں پہ خانقاہ قلندریہ کی چوک پہ یہ رات بھر رکھا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ تعزیہ وہاں سے 11 محرم کی صبح اٹھتا ہے اور وہاں سے کربلا کی طرف کوچ کرتا ہے، اور شام 4 بجے کے بعد کربلا میں داخل ہوتا ہے۔ جناب، ہمیں آپ حضرت سید سلطان عارف علی شاہ صاحب کے متعلق
جنہیں بھیا جی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتائیے کہ کیسے وہ اس تعزیے میں زیارت کے لیے آتے تھے اور کس کس مقام پر وہ زیارت کرتے تھے، اور کب یہ تعزیے کی زیارت کے لیے آپ کربلا محلہ پہنچتے تھے۔ بھیا دنیا میں کہیں بھی ہوں 11 محرم کو وہ ہمیشہ باونڈے کے تعزیے پہ تشریف لاتے تھے، اور لگ بھگ وہ دوپہر میں 1-1:30 بجے کربلا شریف میں پہنچ جاتے تھے، اور اتنی تعظیم تھی ان کو تعزیے کی کہ وہ خود اٹھ کے اور تعزیے کو ہمیشہ کندھا دیتے تھے۔ اور جب وہ کچھ عمر ان کی تھوڑی زیادہ ہوئی تو پھر انہوں نے تعزیے کو ٹچ کرنا شروع کیا، خالی پھر کندھا نہیں دے پاتے تھے کیونکہ بہت بھیڑ ہوتی تھی، بہت دھکا مکی ہوتی تھی، اور بھیا کی عمر بھی ہو چکی تھی، تو وہ تعزیے کو ٹچ کرتے تھے ہمیشہ۔ اور تعزیے کا اتنا احترام تھا کہ کبھی انہوں نے 11 محرم مس نہیں کیا۔ میرے اپنے جاننے میں ان کے ساتھ 25-30 سال رہا ہمیشہ، اور میں نے 25-30 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ بھیا نے 11 محرم مس کی ہو، خیر آباد نہ آئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، تو ہمیں آپ یہ بتائیے کس وقت وہ زیارت کے لیے جاتے تھے؟ ہم نے سنا ہے شام غریبہ میں آپ کا قافلہ دہل پہ پہنچتا تھا سلام پڑھنے کے لیے اور دودھ پیش کرنے کے لیے، اس کے متعلق۔ جب تعزیہ لگ بھگ مغرب کے ٹائم پہ دفن ہو جاتا تھا، اس کے بعد پورا میلہ لگ بھگ خالی ہو جاتا تھا، رات میں قریب اپروکسیمیٹ وہی 10-11 بجے بھیا اپنے قافلے کے ساتھ دہل پہ جاتے تھے، اور وہاں پہ چراغاں کیا جاتا تھا، فاتحہ خوانی ہوتی تھی، اور اس کے بعد سلام ہوتا تھا، جو بہت عقیدت سے بھیا اور بھیا کے ہمارے جیسے خادم و مرید ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے ہمیشہ۔ تو آج بھی جو حضرت سید سلطان عاطف علی شاہ صاحب قبلہ جو ان کی گدی پہ تشریف فرما ہے، وہ اپنے قافلے کے ساتھ جاتے ہیں؟ جی، عاطف میاں بھی جاتے ہیں، اور رات میں وہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے بھیا اپنے کام کو انجام دیتے تھے، چراغاں کرتے تھے اور فاتحہ خوانی ہوتی تھی، سلام ہوتا تھا، وہ سب عاطف میاں بھی کرتے ہیں، اس کو زندہ رکھے ہیں۔ اور پھر جب یہ تعزیہ کربلا کی امام چوک پر پہنچتا ہے تو حضرت ادا خان صاحب اور ان کے اہل خانہ اس تعزیے کو سپرد دہل کرنے کے لیے آگے آتے۔ سب سے پہلے اس تعزیے میں سے اوپر کی چھتری کو ہٹایا جاتا اور تربت امام عالی مقام کے صافوں کو خانقاہ کے سجادہ نشین کے سپرد کیا جاتا ہے۔ پھر تربت کو کفنی اڑا کر اس دہل کی طرف لے کر بڑھتے ہیں اور اذان مغرب سے پہلے سپرد دہل کر دیا جاتا ہے۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔